بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ KSA انفو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ چلتے ہیں آج کی اردو نیوز کی خاص خبروں کی جانب۔ مملکت میں معتدل موسم کا آغاز کب؟ منی لانڈرنگ میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار۔ حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ مدینہ کے عوامی پارک کھولنے کے انتظامات مکمل۔ حرم مکی میں صفیں بچھا دی گئیں۔ ماہی گیر نے سمندر میں چھلانگ لگائی اور شارک پر سوار ہو گیا۔ نواز شریف کی تصویر، کون لوگو تسی؟ نیا ویزا لگوایا، ایکسپائر ہو گیا، اب کیا کریں؟ سوال اور جواب۔ محکمہ موسمیات کے ترجمان حسین القحطانی نے کہا ہے کہ ماہ رواں کے آخر تک درجہ حرارت میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ الاخباریہ چینل کے مطابق القحطانی نے بتایا کہ عبوری مرحلے میں کسی دن موسم معتدل ہوگا اور کسی روز درجہ حرارت کم رہے گا۔ یہی حال گرد آلود ہواؤں کا بھی ہوگا۔ ماہ رواں کے آخر مملکت کے بیشتر علاقوں میں گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ القحطانی نے توجہ دلائی ہے کہ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے مشرقی ساحل والے مقامات خصوصاً دمام، الاحساء اور الزہران میں ان دنوں درجہ حرارت بڑھے گا، تاہم جلد ہی 35 سے 48 سینٹی گریڈ کے درمیان ہو جائے گا۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ موسمیات کے ماہرین عبدالعزیز الحسینی نے توقع ظاہر کی ہے کہ آج سے سعودی عرب میں بارش کا موسم شروع ہوگا، جو کئی دن تک جاری رہے گا۔ بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 4 سینٹی گریڈ تک بڑھ جائے گا۔ الحسینی نے ٹویٹر پر توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ، باہا، اسیر اور جازان کے علاقوں میں چند روز بارش کا آغاز کسی بھی وقت ہو سکتا ہے۔ الحسینی کا کہنا ہے کہ مدینہ منورہ اور نجران کے اطراف تک بارش کا سلسلہ پھیل جائے گا۔ ریاض اور مشرقی ریجن کے جنوب بعید کے علاقے بھی بارش کی زد میں ہوں گے۔ امارات، یمن اور سلطنت عمان میں بھی کئی دن تک بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ الحسینی نے توجہ دلائی کہ بارش تمام مقامات پر یکساں نہیں ہوگی، کہیں بوندا باندی تو کہیں موسلا دھار ہوگی۔ البتہ پرفضا مقامات کے اطراف سیلاب کا امکان ہے۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 8 رکنی گروہ گرفتار۔ ریاض پولیس کے معاون ترجمان خالد القریدیس نے کہا ہے کہ سال رواں کے دوران 500 ملین ریال غیر قانونی طریقے سے بیرون مملکت بیچنے والے 8 رکنی گروہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ منی لانڈرنگ میں ملوث 8 رکنی گروہ میں سے 5 کا تعلق سوڈان سے ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SBA کے مطابق الریاض پولیس نے بتایا کہ غیر قانونی ترسیل زد کی سرگرمیوں میں 3 سعودی شہری ملوث پائے گئے ہیں۔ یہ سوڈانی شہریوں کو اپنے نام سے رجسٹرڈ انفرادی اداروں کے بینک اکاؤنٹس کے ذریعے ترسیل زر کرا رہے تھے۔ یہ لوگ سوڈان شہریوں سے اس پردہ پوشی کے لیے کمیشن لیتے تھے۔ سال رواں 2020 کے دوران سوڈانیوں نے 500 ملین ریال مملکت سے باہر بھجوائے۔ ان کے قبضے سے 20 لاکھ ریال برآمد ہوئے۔ سوڈانی یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے پاس اتنی بھاری رقم کہاں سے آئی۔ انہیں حراست میں لے کر قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن کے تحویل میں دے دیا گیا۔ حوثیوں کا ڈرون حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ اتحادی فوج کے ترجمان کرنل ترکی المالکی نے کہا ہے کہ جمعرات کی شام حوثی باغیوں کے ایک اور ڈرون حملے کو اتحادی فوج نے ناکام بنا دیا ہے۔ سعودی خبر رساں ایجنسی SPA نے کرنل ترکی المالکی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا کہ ایران نواز حوثی باغیوں نے صنعاء سے مملکت کی جانب ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کی، جسے اتحادی فوج نے بروقت ناکام بنا دیا۔ کرنل المالکی نے مزید کہا کہ اس سے قبل ایران نواز حوثی باغیوں کی جانب سے کئی ڈرون اور میزائل حملے ناکام بنائے جا چکے ہیں۔
حوثی باغی مسلسل عالمی قوانین کے خلاف ورزی کے مرتکب ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے شہری آبادیوں کو شدید خطرات لاحق ہیں۔ مدینہ کے عوامی پارک کھولنے کے انتظامات مکمل۔ مدینہ کے عوامی پارک ویک اینڈ پر کھول دیے جائیں گے۔ میونسپلٹی نے کرونا وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی اقدامات کے تحت تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق مدینہ میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تمام پارکوں میں صفائی، سینیٹائزنگ اور ماحولیاتی صحت کے کام مکمل کر لیے گئے ہیں۔ جھولوں کو سینیٹائزر کر دیا گیا ہے۔ بجلی کے کھمبوں، فٹ پاتھوں، نشستوں، کار پارکنگ کی اصلاح مرمت کر دی گئی۔ میونسپلٹی نے توجہ دلائی ہے کہ واش رومز اور جھولوں پر سماجی فاصلے کے لیے نشانات لگا دیے گئے ہیں۔ پارک میں بیٹھنے والوں کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی ہیں، جبکہ نگرانی کے لیے عملے کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ مدینہ میونسپلٹی نے اپیل کی ہے کہ لوگ صحت و سلامتی کی خاطر سماجی فاصلے کی پابندی کریں اور حفاظتی اقدامات کا خیال رکھیں۔ کسی بھی نقص یا کمی دیکھنے کی صورت میں ایمرجنسی سینٹر 940 یا بلدیہ 940 ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ حرم مکی میں صفیں بچھا دی گئیں۔ ادارہ امور حرمین کی جانب سے حرم مکی کے صحن مطاف اور دیگر مقامات پر سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے صفیں بچھا دی گئی ہیں۔ ویب نیوز سبق کے مطابق ادارہ امور حرمین کے نگران اعلیٰ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کی جانب سے جاری احکامات پر عمل کرتے ہوئے مسجد الحرام میں صفیں بچھائی گئیں۔ واضح رہے کہ ہر سال کی طرح ہم سال بھی نئے ہجری سال کے آغاز میں حرمین شریفین میں نئی صفیں بچھائی جاتی ہیں۔ اس اصول پر عمل کرتے ہوئے پہلے مسجد نبوی میں نئی صفیں بچھائی گئی تھیں، جبکہ جمعرات کی سحر پر حرم مکی میں بھی نئی صفیں بچھانے کے عمل کا آغاز کیا گیا۔ صفیں بچھانے کے بعد کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سماجی فاصلے کے اصول کو مد نظر رکھا گیا ہے، جس کے تحت ایک نمازی سے دوسرے نمازی کے درمیان کم از کم 2 میٹر کا فاصلہ رکھتے ہوئے صفوں پر نشانات بھی وضع کیے گئے ہیں۔ ادارہ امور حرمین شریفین کا کہنا ہے کہ مسجد الحرام میں 24 گھنٹے سینیٹائزنگ کا عمل جاری ہے۔ اس حوالے سے کارکنوں کو مختلف شفٹوں میں متعین کیا گیا ہے، جو اعلیٰ معیار کی جراثیم کش ادویات کا اسپرے کرتے ہیں تاکہ کرونا وائرس کے علاوہ دیگر جراثیموں سے محفوظ رہا جا سکے۔ یاد رہے کہ کرونا وائرس کے پیش نظر حرم مکی میں مارچ کے اوائل سے عام افراد کے داخلے پر پابندی ہے، جبکہ تاحال عمرہ بھی بند ہے۔ ماہی گیر نے سمندر میں چھلانگ لگا کر شارک پر سوار ہو گیا۔ سعودی ماہی گیر ذاکی الحربی، جنہیں ان کے رشتہ اور احباب پیار میں ابو ودی کہتے ہیں، شارک کو سمندر میں اپنے سامنے گزرتے ہوئے دیکھ کر چھلانگ لگائی اور اس پر سوار ہو گیا۔ دوستوں نے اس منفرد منظر کی ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ لمحوں میں ویڈیو وائرل ہو گئی۔ العربیہ نیٹ ورک کے مطابق ابو ودی نے بتایا کہ سمندر میں جال ڈالے ہوئے تھے۔ مغربی سعودی عرب کے بحیرہ احمر میں دیو ہیکل مچھلیاں بھی بہت اچھی لگتی ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اور میرے درمیان یارانہ ہو گیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ یہ دیو ہیکل مچھلی ماہی گیروں کے کانٹے میں پھنسنے والی ہے۔ لمحوں میں اسے بچانے کا فیصلہ کیا، کشتی سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے دار کانٹے سے زخمی ہونے سے بچا لیا۔ تھوڑی دیر تک میں اس کے سر کو پچکارتا رہا۔ میرے ساتھیوں نے اس سارے منظر کی ویڈیو بنائی اور سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ ابو ودی نے بتایا کہ اس قسم کی مچھلیاں یمبو کے مغرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان دونوں یہ بحر احمر کے سمندر میں نظر آ رہی ہیں۔ ان کی اوسط لمبائی 7 میٹر ہوتی ہے۔ ابو ودی نے بتایا کہ لگ بھگ 30 برس سے سمندر میں کام کر رہا ہوں۔ ایک طرف تو ماہی گیر اور دوسری جانب مچھلیوں اور موتیوں کے تاریخی مقامات کی سیر کے لیے سیاحوں کو لے کر جاتا ہوں۔ ابو ودی نے بتایا کہ مجھے سمندر کی دنیا اور مچھلیوں سے متعلق معلومات حاصل کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ایسی مچھلیوں کے بارے میں خاص طور پر غوطہ خوروں سے معلومات لیتا رہتا ہوں۔
جن کی نسل نایاب ہوتی جا رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس قسم کی مچھلیوں کا تحفظ کیا جائے۔ یاد رہے کہ ابو ودی ماہی گیر 2017 کے دوران مصر میں منعقدہ ماہی گیری کے عرب مقابلے میں پہلی پوزیشن حاصل کیے ہوئے ہیں۔ نواز شریف کی تصویر، کون لوگ ہو تسی؟ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے سیاسی ابلاغ شہباز گل نے اپنی ایک حالیہ ٹویٹ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادے کے ہمراہ ایک تصویر شیئر کی تو سوشل ٹائمز لائنز پر پرانی بحث نئے سرے سے شروع ہو گئی۔ شہباز گل کی جانب سے بدھ کے روز ٹویٹ کی گئی تصویر میں خرابی صحت کے بعد علاج کے غرض سے بیرون ملک مقیم سابق وزیر اعظم نواز شریف اپنے صاحبزادے کے ہمراہ ایک سڑک کے کنارے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی نے اپنے تبصرے میں سمجھ نہ آنے کی پریشانیوں کا ذکر کیا تو لکھا، سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی صحت پر اتنی غلط بیانی کر سکتا ہے۔ شہباز گل نے مزید لکھا کہ انہوں نے مال پانی بزنس اولاد علاج لندن میں رکھنا ہے اور حکومت پاکستان میں کرنی ہے۔ بیٹوں پر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا اور بیٹی قوم کی بیٹی اور لیڈر ہے۔ سمجھ نہیں آتی کیسے کوئی صحت پر اتنی غلط بیانی کر سکتا ہے۔ یہ وہ مریض ہیں جو بقول مریم صفدر کے مرنے لگا تھا۔ انہوں نے مال پانی بزنس اولاد علاج لندن میں رکھنا ہے اور حکومت پاکستان میں کرنی ہے۔ بیٹیوں پر پاکستان کا قانون نافذ نہیں ہوتا اور بیٹی قوم کی بیٹی اور لیڈر ہے۔ کون لوگ ہو تسی؟ ٹویٹ میں موت کے ذکر سے کچھ صارفین کے جذبات مجروح ہوئے تو شہباز گل سے تنقید سے بچ نہیں سکے۔ ثنا باجوہ اپنے ٹویٹ میں کہتی ہیں، اللہ میرے قائد کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، آمین۔ مرے وہ جن کی جلتی ہے، مرے وہ جو آج بھی اپنی تنخواہ لینے کے لیے ہمارے قائد اور ان کی بیٹی کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں، مرے وہ جن کا روزگار ہمارے قائد پہ تنقید کرنے کی وجہ سے ہے۔ سبینہ قاسم نامی صارف نے شہباز گل سے رشتوں کی اہمیت سے متعلق سوال کیا تو اپنے تبصرے میں لکھا، دن رات نواز شریف آپ کے حواس پر قائم ہیں۔ بہت افسوس ہوا آپ کی ذہنی حالت پر، دن رات نواز شریف آپ کے حواس پر قائم ہیں۔ آپ کو رشتوں کی اہمیت کا کیا پتہ، حسد میں جل جل کر ایک دن راکھ نہ ہو جائیں، سب انسان ہیں۔ نامی ہینڈل نے شہباز گل کو مشورہ دیا کہ خود کو نہ تھکائیں تو لکھا، ہم نے مان لیا کہ انہیں باہر جانے دینے کے معاملے میں حکومت شامل نہیں تھی، بس کرو گل صاحب اور اینا زور لا کے خود نو نہ تھکاؤ، اسا مان لیا ہے کہ اینو باہر جان دین نیچ حکومت شامل نہیں، اے بس ہون خوش۔ ویسے تانوں اے بھی دس دیاں کہ ہون ایک بندے نو سب پتہ ہے کہ NRO کیڑی بلا دا نا ہے، سو بیٹر ٹو کیپ کوائٹ۔ اسد نامی صارف نے اپنی ٹویٹ میں نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے سے متعلق واقعات کا حوالہ دیا تو لکھا، آپ بالواسطہ طور پر خان صاحب اور یاسمین راشد کو جھوٹا کہہ رہے ہیں۔ اس پر خان صاحب اور یاسمین راشد کا موقف بھی بالکل وہی تھا جو مریم کا تھا، تو آپ خود دیکھ لیں آپ کے تانوں کی چھینٹیں کہاں کہاں تک جا رہی ہیں۔ آپ بالواسطہ طور پر خان صاحب اور یاسمین راشد کو جھوٹا سا کہہ رہے ہیں، آپ کی مرضی۔ عادل فیاض نے شہباز گل کی ٹویٹ پر جاری بحث میں شرکت کی تو ایک نسبتاً مختلف پہلو کی نشاندہی کرتے ہوئے لکھا، یہ باہر کوئی مشرف یا زرداری دور میں نہیں گئے بلکہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا کہنے والے خان صاحب کے دور میں گئے ہیں۔ یہ باہر کوئی مشرف یا زرداری دور میں نہیں گئے بلکہ میں کسی کو NRO نہیں دوں گا کہنے والے خان صاحب کے دور میں گئے ہیں، اور بے شمار تصویروں پر ٹویٹ کرنے والے ترجمانوں کو بھی نہیں خیال آتا کہ ان کو واپس ملک بلایا جائے۔ خوشی محمد، پہلے جانے دو، خود ہی بعد میں بیٹھ کر باتیں کرو، عوام کو گمراہ کرنا بند کریں۔ اب مان لیں کہ بڑے لوگوں کا احتساب نہیں ہو رہا ہم سے یا نہیں کرنے دیا جا رہا ہمیں، باقی عوام کو ایسے
چولیں سنتے ہوئے 73 سال ہو گئے ہیں صاحب۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عدالت سے سزا سنائے جانے کے بعد جیل میں تھے، جہاں طبیعت کی خرابی کے بعد انہیں علاج کی غرض سے بیرون ملک لے جایا گیا تھا۔ گزشتہ کئی ماہ سے نواز شریف اپنے بیٹوں کے پاس برطانیہ میں مقیم ہیں۔ نواز شریف کی حالیہ تصویر کے متعلق یہ بات تو کسی نے واضح نہیں کی کہ تصویر کب کی اور کس مقام پر لی گئی، البتہ ماضی کے طور پر اس مرتبہ بھی تصویر نے پی ٹی آئی اور نون لیگ کے حامیوں کو سوشل میڈیا پر آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ نیا ویزا لگوایا، ایکسپائر ہو گیا، اب کیا کریں؟ سوال اور جواب کے ساتھ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات بتدریج معمول پر آ رہے ہیں، تاہم بین الاقوامی پروازوں کی بحالی کے حوالے سے اب تک کوئی سرکاری اعلان نہیں کیا گیا۔ ایویشن ذرائع کا کہنا ہے کہ جیسے ہی حکام کی جانب سے اس بارے میں احکامات جاری ہوں گے مطلع کر دیا جائے گا۔ قارئین نے اپنی مشکلات اور مسائل کے حوالے سے مزید سوالات بھیجے ہیں۔ خاطر خان صاحب کا سوال ہے کہ پاکستان سے سعودی عرب کی فلائٹیں کب کھلیں گی؟ ان کی جواب میں کرونا وائرس کے بعد سعودی عرب آنے والی تمام پروازیں تاحال معطل ہیں۔ اس حوالے سے سرکاری اداروں کی جانب سے کسی قسم کا اعلان نہیں کیا گیا۔ کرونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے پروازیں معطل کی گئی ہیں، جبکہ وہ تارکین جو مملکت میں مقیم ہیں ان کی روانگی کے لیے حکام کی جانب سے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، جس کے تحت تارکین کو خصوصی پروازوں کے ذریعے وطن روانہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ جہاں تک پاکستان اور دیگر ممالک سے پروازوں کے بحالی کے حوالے سے سوال ہے تو ابھی تک اس بارے میں کچھ کہنا قبل از وقت ہے، جب تک سرکاری طور پر اس بارے میں اطلاع موصول نہیں ہوتی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ محمد رضا نے پوچھا کہ میرے دوست پاکستان گئے ہیں، ان کی چھٹی 7 جولائی کو ختم ہوئی، جبکہ اقامہ 3 اگست کو خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر دی گئی تھی، مگر اب اقامہ بھی ایکسپائر ہو گیا، اب کیا کریں؟ جواب: سعودی حکومت کی جانب سے تارکین کی سہولت کے لیے اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کی رعایت دی جا چکی ہے، تاہم اب تک پروازیں معمول کے مطابق شروع نہیں ہوئیں۔ اس حوالے سے جب تک بیرون مملکت سے پروازیں بحال نہیں ہو جاتی، وہ تارکین جو چھٹی پر وطن گئے ہوئے ہیں ان کی واپسی کے حوالے سے حتمی تاریخ کا اعلان نہیں کیا جا سکتا۔ اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی حالات نارمل ہوں گے حکومت کی جانب سے ان تمام غیر ملکیوں کے لیے جو وطن گئے ہوئے ہیں خصوصی طور پر اعلان کیا جائے گا، جس طرح ماضی میں کیا جا چکا ہے۔ سروش سعود کا سوال ہے کہ جو غیر ملکی سعودی عرب سے باہر ہیں کیا وہ شاہی فرمان کے مطابق اقامے اور خروج عہدہ کی مدت میں دی جانے والی رعایت حاصل کر سکیں گے؟ جواب: سعودی حکومت کی جانب سے ہمیشہ انسانی ہمدردی کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اس حوالے سے مملکت میں مقیم تارکین کو 2 بار رعایت دی گئی تھی۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ شاہی فرمان کے مطابق سعودی عرب سے باہر گئے ہوئے غیر ملکی بھی شاہی رعایت سے مستفید ہو سکیں گے، اس حوالے سے جس سابق رعایت کا اعلان کیا گیا تھا اس میں وہ تمام غیر ملکی مستفید ہوئے جو ملکت سے باہر چھٹی گئے ہوئے تھے۔ علاوہ ازیں وہ غیر ملکی جو وزٹ ویزے پر مملکت میں آئے تھے مگر 15 مارچ کے بعد کرفیو اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے پروازوں پر عائد پابندی کے باعث اپنے ملک نہ جا سکے، ان کے وزٹ ویزوں کی مدت میں بھی مفت توسیع کی جا چکی ہے۔ سید ایوب شاہ نے دریافت کیا ہے کہ جس کا نیا ویزا لگا گیا وہ ایکسپائر ہو گیا، اس کا کیا ہوگا؟ جواب: حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وجہ سے ہونے والے غیر معمولی حالات کی وجہ سے بین الاقوامی سفر پر عائد پابندیوں کے باعث تمام قسم کے ویزوں کی اسٹیمپنگ روک دی گئی تھی، کیونکہ بین الاقوامی سفر پر عائد پابندی کے بعد سبب تمام فلائٹیں تاحال بند ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے ویزے اسٹیمپ کرائے ہیں وہ اسے استعمال نہیں کر سکتے۔ ان کے بارے میں پالیسی اس وقت واضح ہوگی جب بین الاقوامی سفر سے پابندیاں ہٹا لی جائیں گی اور پروازیں حسب سابق بحال ہوں گی۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی اردو نیوز کی خبریں جو میں نے آپ کی خدمت پیش کی ہیں۔
ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔